السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، بڑا شرک کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شرک کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے۔ ناظرین، عربک لینگویج میں شرک کا معنی اور میننگ ہے کسی دوسرے کو اپنے کام یا حصے میں شریک کر لینا، لیکن دین اسلام کی اصطلاح اور ٹرم میں شرک کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے اور اس کی عبادت کرنے میں، یا اس کے ناموں یا اس کی صفات میں سے کسی ایک میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا۔ ناظرین، شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بڑا شرک، نمبر 2 چھوٹا شرک۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف بڑا شرک اور اس کی قسمیں بتانے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق یا مددگار ہے، یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں اس کا کوئی ہم پلہ ہے، تو وہ آدمی مشرک ہے۔ ایسا آدمی بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نرک اور جہنم ہے۔ ناظرین، ایسے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے ہاں الگ الگ جرائم کی الگ الگ سزائیں مقرر ہے۔ فار ایگزامپل، چوری، ڈکیتی، میدان جنگ سے بھاگ جانا، حکومت کی رقم پہنچانے میں دیر کرنا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ ان سب جرائم کی سزائیں مقرر ہے، مگر اب بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے یا معاف کر دے۔ لیکن بعض جرائم اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن سے بغاوت ظاہر ہوتی ہے اور وہ ناقابل معافی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور اس پر سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا بادشاہ کی موجودگی میں کسی وزیر کو یا مشیر کو، یا کسی چودھری یا رئیس کو، یا کسی بھنگی یا چمار کو بادشاہ بنا دیا جائے تو اس قسم کی حرکت بغاوت ہے۔ یہ جرم تمام جرموں میں سب سے بڑا ہے اور اس کی سزا یقیناً ضرور ملنی چاہیے۔ اور جو بادشاہ اس قسم کے جرائم کی سزا میں کوتاہی کرتا ہے اور ایسے مجرموں کو سزا نہیں دیتا تو اس کی حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور پبلک ایسے بادشاہ کو نااہل اور نکما کہتی ہے۔ ناظرین، اس مالک الملک غیرت مند بادشاہ سے ڈر جاؤ جس کی طاقت کا حد و شمار نہیں۔ بھلا وہ مشرکوں کو کیوں سزا نہ دے گا، جبکہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب ایک عام بادشاہ اس قسم کی بغاوت برداشت نہیں کر سکتا تو بادشاہوں کا بادشاہ کیسے برداشت کر لے گا، جس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین، اب میں بڑے شرک کی قسمیں بتاتا ہوں۔ بڑا شرک 3 قسمیں ہیں اس کی۔ نمبر 1 پر ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ کے علم میں شرک کرنا۔ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہ میں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے اور کسی کی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی یا غوث پاک یا خواجہ یا کسی جن یا فرشتے کے اندر یہ صفات پائے جانے کا عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ہے شرک فی التصرف، یعنی کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لینا۔ کائنات میں ارادے سے تصرف و اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا اور زندہ کرنا، رزق میں تنگدستی و فراخی کرنا، تندرستی و بیماری دینا، فتح و شکست دینا، کامیابی اور ناکامیابی دینا، عزت و ذلت دینا، مرادیں پوری کرنا، مشکل میں دستگیری کرنا اور مصیبت آنے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی شان ہے، کسی اور کی نہیں، خواہ وہ کتنا بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ ہو۔ ناظرین، جو شخص کسی غیر اللہ سے مرادیں مانگے اور اس کو تصرف اور حکم چلانے کا مالک سمجھے تو وہ آدمی مشرک ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر ہے شرک فی العبادات، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت، پرارتھنا کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔
جن کو عبادات کہا جاتا ہے، مثلا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، دور دور سے اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا، قربانی کرنا اور منتیں ماننا، کعبہ پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس میں خادم بن کر رہنا، جھاڑو دینا اور صفائی کرنا، آب زمزم پینا، یہ سب کام اللہ نے مسلمانوں پر اپنی عبادت کے طور پر فرض کیے ہیں۔ یہ سب عبادات اللہ ہی کی شان کے لائق ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ ناظرین، جو شخص کسی نبی کو یا ولی کو، جنات کو یا فرشتے کو، یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو سجدہ کرے، چڑھاوا چڑھائے، تبرک حاصل کرے، مجاور بن کر بیٹھ جائے، کسی بزرگ یا ولی کے مزار اور ان کی قبر پر جا کر ان سے اولاد مانگے، ان کے نام پر مرغی یا کوئی بھی جانور کاٹے، ان کے سامنے سجدہ کرے یا جھک جائے اور اپنا سارا دکھڑا انہی کو سنائے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اور ایسے کام کرنے والا آدمی مشرک ہے۔ یہ ہے ناظرین، ایسے مشرک کا حکم یہ ہے کہ اس سے شادی کرنا حرام ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح اس کی نہ جنازے کی نماز پڑھائی جائیں گی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے مال میں وراثت جاری ہوں گی، بلکہ اس کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑا شرک کی تعریف اور اس کی 3 قسمیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ والسلام۔